بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو حبیب پارس کا سلام۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ڈکیتیاں جو قانون کی آڑ میں ہوتی ہیں، قانون پر اعتبار کر کے ہوتی ہیں، قانون سے غلط فہمی پر ہوتی ہیں، یا قانون کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اب میں ان سے آپ کو بچا لوں۔ ضروری نہیں کہ ڈکیتی گھر میں ہو یا روڈ پر ہو، بعض دفعہ عدالتوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ میرا مراد ہے کہ جب کسی پہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور وہ ضمانت پر ہوتا ہے یا جیل میں چلا گیا ہوتا ہے، تو اس کو اور اس کے ورثہ کو اس کو باہر لانے کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تردد ہوتا ہے، پورا زور لگتا ہے۔ اور عام طور پر کہا بھی جاتا ہے کہ جب کسی کی ضمانت ہو جاتی ہے تو فوجداری مقدمہ آدھا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے دونوں پارٹیوں کا مکمل زور ہوتا ہے۔ تو اس مرحلے پر جو جیل میں ہوتا ہے یا جس کو جیل جانے سے خطرہ ہوتا ہے، وہ انتہائی مجبور ہوتا ہے، اور اس مرحلے پر جو مدعی ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے۔ تو لوگ غلط فہمی میں باہر جلدی آنے میں یا جیل جانے کی خاطر ضمانت کے مرحلے پہ صلح کر لیتے ہیں۔ تو مدعی اس موقع پر اپنی مرضی کی منمانی کی رقم لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، شرائط بنواتا ہے اور ضمانت کروا دیتا ہے۔ بعض دفعہ تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ جی ضمانت پر اعتراض نہیں ہے، اور بعض دفعہ کہتا ہے جی میری صلح ہو گئی ہے، اور بعض دفعہ کچھ اور بھی ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو ضمانت کے مرحلے پر آپ کا راضی نامہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ٹرائل نہیں ہوگا، اور پھر جب ٹرائل میں بری نہیں ہوگا، اور پھر جب ٹرائل ہوتا ہے تو وہی مدعی جو ہے وہ دوبارہ اکڑ جاتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، اس سے زیادہ تقاضے کرتا ہے، پیسے کھا لیتا ہے یا پہلے پیسے کھا جاتا ہے، اور اسی کو میں ڈکیتی کہہ رہا ہوں کہ آپ قانون کی آڑ میں لٹ جاتے ہیں۔ دو باتیں سمجھ لیجیے۔ جب کسی کا ٹرائل ہوتا ہے تو وہ سی آر پی سی کے چیپٹر 23 میں ہوتا ہے، جس میں ہے جنرل پروویژن ایز ٹو دا انکوائریز اینڈ ٹرائل، اس میں ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب کسی کی ضمانت ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے چیپٹر 39 میں۔ مطلب یہ کہ یہ بالکل دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں ایک مقدمہ جس کو مجسٹریٹ درجہ اول نے سننا ہے، اس کی قبل از گرفتاری سیشن جج سن رہا ہوتا ہے، اور ایسا مقدمہ جس کو سیشن جج نے سننا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس نے جا کے سننا ہوتا ہے، اس کی ضمانت جو ہوتا ہے وہ ایک اور سیشن جج سن رہا ہوتا ہے، ایڈیشنل سیشن جج سن رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو چیپٹر 23 کے تحت ٹرائل کر رہی ہوتی ہے اس کو ٹرائل کورٹ کہتے ہیں، اور جو چیپٹر 39 میں بیل سن رہا ہوتا ہے اس کا ٹرائل کورٹ سے کوئی تعلق نہیں، ٹرائل تو ابھی شروع نہیں ہوا اس کے پاس۔ اس لیے جو صلح ہوتی ہے وہ ہے سیکشن 345 میں۔ اب میں 345 کی لینگویج پڑھ دیتا ہوں۔ جب آپ 345 سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں کہ اس کی صلح ہونی چاہیے۔ 345 اگر آپ سیکشن دیکھیں، اس میں 3 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں کوئی بھی جرم جو ہے اس کی تعریف لکھی گئی ہے، دوسرے میں اس کی پینل کلاز یعنی سیکشن لکھا گیا ہے، تیسرے میں اس میں صلح کون کر سکتا ہے۔ 345 کمپاؤنڈنگ offenses. The offenses punishable under the sections of Pakistan Penal Code specified in the first 2 columns of the table next following may be compounded by the person mentioned in the 3rd column of the table. آگے ٹیبل ہے، تیسرے میں ہر وہ جرم جس کی صلح کا کسی کو اختیار ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی جرم میں صلح کر سکتا ہے جو تیسرے کالم میں آتا ہے، مگر 2016-21 یہ ہے اس کا 21/10/2016 کو ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے۔ یہ ایکٹ ہے 2016 کا، اور ایکٹ ہے 43 ہے میرا خیال۔ اس ایکٹ میں ایک نئی سیکشن، نیا سب کلاز اس میں ایڈ کی گئی ہے 345 میں، اس کو 2 subject to the subsection 7 of the offenses punishable under section of the Pakistan Penal Code specified in the first 2 columns of the table next following may, with the permission of the court, before which any prosecution for the offense is pending, be compounded by the persons mentioned in the 3rd column of the table. یعنی کہ اس میں 2 باتیں اضافہ ہو گئی کہ ایک تو وہ عدالت کرے گی جس میں مقدمہ پینڈنگ ہوگا، بیل نہیں۔
مقدمہ پینڈنگ ہوگا، اور نمبر 2 یہ عدالت کی اجازت سے ہوگی. اگر عدالت اجازت نہیں دے گی تو نہیں ہوگی، عدالت کی اجازت سے ہوگی. تو مطلب صاف ہو گیا کہ یہ وہ اگر آپ ضمانت کے مرحلے پہ کوئی صلح کر لیتے ہیں تو وہ مرحلہ نہیں ہے جو 345(2) کے تحت ہے. یعنی ابھی تو ٹرائل آپ کا آیا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا اس پہ ایفیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ میں کیس لا کی جو ہسٹری وہ بتاتا ہوں. لیکن یہ 2 ہو گیا. پھر اس میں تیسری بھی ایک امینڈمنٹ ہے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. وہ یہ تھی 2A میں کہ اگر کوئی کاروکاری سیاہ کاری کی بنیاد بنا کر کرتا ہے تو پھر عدالت اس میں دونوں پارٹیوں کی رضامندی سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت کر سکتی ہے. اس کی بہت ساری ٹرمز ہیں. اگر آپ کا ایسا کیس ہو تو ایسی صلح کرنے سے پہلے آپ نے جو 345 کا سب سیکشن 2A ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے. اب آتے ہیں ہم کہ جو ضمانت کے مرحلے پر صلح ہو جاتی ہے، اس صلح کا ایفیکٹ کیا ہوگا ٹرائل میں. کیا اس کی بنیاد پر بندہ بری ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس پہ انڈو پاک کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں بہت کنٹروورسی رہی، آپس میں بہت رہا. پریوی کونسل کے دور سے ہی کسی میں تھا کہ ہو سکتی ہے، کسی میں نہیں ہو سکتا. یہ لا سیٹل نہ ہوا، حتیٰ کہ جو لیڈ کرتا رہا پچھلے عرصے میں ججمنٹ وہ تھی سید افتخار حسین شاہ بنام سید صابر حسین وغیرہ. یہ 1998 SCMR پیج 466 تھا. اس کی لیڈنگ جو پہلے کی ججمنٹ تھی PLD 2003 لاہور پیج 739 اور 2002 PCRLJ 713 اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ججمنٹس تھی. ان ججمنٹس میں یہ کہا گیا کہ ایک شخص جب کسی عدالت کے سامنے کسی اوفینس میں صلح کر لیتا ہے تو پھر اس کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ جو انڈرٹیکنگ اس نے کورٹ کے سامنے دی ہے وہ اسے ریزائل کر جائے. اور اس بنیاد پر پھر جو ضمانت میں صلح ہوتی تھی اس کو بنیاد بنا کر ٹرائل میں بھی بری ہو جاتے تھے لوگ، اور ٹرائل سے پہلے بری ہو جاتے تھے. ٹرائل کورٹ میں جاتے تھے، مجسٹریٹ کے لیول پر 249 کی درخواست دیتے تھے یا سیشن کورٹ کے لیول پر 265 کی درخواست دے کے بری ہو جاتے تھے. اب اس کو آ کے ریبٹ کیا جو پہلی ججمنٹ جس کو ریفر کیا جاتا ہے وہ ہے 2004 SCMR پیج 236 بشیر احمد بنام سرکار. اس میں اگرچہ تھوڑا مختلف پہلو تھا، وہ یہ تھا اس میں کہ قصاص اور تعزیر کی بنیاد پر کہا گیا کہ جو قصاص کے مقدمات ہیں ان میں تو صلح ہو سکتی ہے مگر تعزیر میں جہاں سزا ہو جائے گی اس میں نہیں ہوگی. اور اس میں بھی بہرحال ایک پوائنٹ یہ ضرور تھا کہ پری ٹرائل جو راضی نامہ ہوگا اس کا ایفیکٹ نہیں ہوگا. اس سے اگلی ججمنٹ ہے وہ ہے محمد اکرم بنام عبد الوحید وغیرہ 2005 SCMR پیج 1342. اس میں یہ ہوا کہ قبل گرفتاری کے موقع پر صلح ہو گئی. صلح کی بنیاد پر جب ٹرائل میں گئے تو مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے 249 کی درخواست گزاری، جو 249 کی درخواست خارج ہوئی. یہ معاملہ جب آنریبل ہائی کورٹ میں گیا تو انہوں نے پھر اسی پرنسپل کو کہ یہ جو درخواست یہ جو راضی نامہ ہوا تھا یہ 345 سب سیکشن 2 کے مطابق تو ہوا ہی نہیں، یہ تو ضمانت کی سطح پہ تھا. لہذا جو ضمانت کی سطح پہ جو راضی نامہ ہوگا وہ قابل اپلائی نہیں ہو سکے گا، قابل عمل نہیں ہے ٹرائل کی بنیاد پر. یہ معاملہ پھر اسی طرح آنریبل ہائی کورٹ میں جب گیا آنریبل سپریم کورٹ میں، تو آنریبل سپریم کورٹ نے بھی آنریبل ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپ ہیلڈ رکھا کہ ضمانت کے مرحلے پر کیا گیا راضی نامہ جو ہے وہ اس کی بنیاد پر بغیر ٹرائل کے بریت نہیں ہو سکتی. اب جو یہی جو ججمنٹ ہے محمد اکرم بنام عبد الوحید وغیرہ، یہ ایک دوسری کتاب میں بھی شائع ہوئی، اگر آپ کو ضرورت پڑے تو NLR 2006 SCJ سپریم کورٹ ججمنٹ جو ہے نا اس کے پیج 199 پر بھی یہ ججمنٹ ایک ہی ہے، 5 میں بھی شائع ہوئی، 6 میں بھی ہوئی. اب آخری کیس جو ہے وہ اس پوری کنکلوژن اور بحث کے بیت سے بالکل مطابقت رکھتا ہے. یہ ججمنٹ ہے PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 347 طارق محمود بنام نصیر احمد وغیرہ. یہ اس وقت کے چیف جسٹس جناب آصف سعید خان خسرو جو کرمنل کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں ان کی قیادت میں یہ بینچ تھا. اور اس میں جو میرا آج کا
ٹاپک ہے، بالکل آئیڈینٹیکل کیس ہے اس میں۔ اس کیس میں یہ تھا کہ 302 کا مقدمہ تھا، 302 کے مقدمے میں جب ضمانت قبل از گرفتاری تھی تو وارثان نے راضی نامہ دے دیا، اور وہ راضی نامہ بہت قابل غور ہے۔ راضی نامہ یہ دیا کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، اور ملزمان کی ضمانت کنفرم ہونے پر اور ان کو مین کیس میں بری ہونے پر بھی ہمیں اعتراض نہیں، یعنی بریت کا بھی جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ لکھوا لیتے ہیں کہ جی ضمانت منظور ہونے پر بھی اعتراض نہیں اور بری ہونے پر بھی اعتراض نہیں، یہ لکھ دیا۔ یہ لکھنے کے بعد بیل کنفرم ہو گئی۔ کنفرم ہونے کے بعد جب چلان آیا تو ملزمان نے درخواست دے دی کہ جناب ہمیں بری کیا جائے، چونکہ یہ ہمارا تو راضی نامہ ہو چکا ہے۔ اس مرحلے پہ آ کر وہ جو وارثان تھے وہ منحرف ہو گئے، انہوں نے کہا جی نو جی ہم تو معاف نہیں کرتے۔ تو وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ لٹنے سے بچنے کے لیے، یعنی ضمانت کے مرحلے پہ انہوں نے خون بہا لے لیا، پیسے لے لیے، شرائط مان لی، صلح ہو گئی، عدالت میں بیان دے کر ضمانت بھی کنفرم کرا دی، یہ بھی لکھ دیا بری ہونے پہ اعتراض نہیں۔ تو عدالت جو ٹرائل کورٹ تھی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب اگر یہ بیان نہیں دیتے تو وہ ضمانت والے بیان کی بنیاد پر تو بری نہیں ہوگا، وہ درخواست خارج ہو گئی۔ پھر وہ معاملہ آنریبل ہائی کورٹ میں گیا، آنریبل ہائی کورٹ نے بھی وہی اصول اپنایا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، 345(2) کے تحت نہیں ہوگا۔ پھر لاسٹلی آنریبل سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو آنریبل سپریم کورٹ نے اس پہ بڑی بریف ججمنٹ دی ہے۔ یہ ججمنٹ اگر آپ پڑھ لیں تو پوری ہسٹری آ جائے گی۔ اس ہسٹری میں انہوں نے پورا انڈو پاک کے سارے ججمنٹ، پنجاب کے، لاہور کے، انڈیا کے یعنی لاہور ہائی کورٹ کے، سندھ جتنے پاکستان میں تھے، ایون کہ پرانے سپریم کورٹ کے ساری ججمنٹس کو سامنے رکھ کر مکمل ڈسکس کرنے کے بعد پھر یہی فائنلی ہولڈ کیا کہ نہیں، کمپرومائز وہی ہوگا جو 345(2) کے تحت ٹرائل کورٹ کے سامنے ہوگا۔ دوسرا بینیفٹ جو کمپرومائز ہے، چاہے وہ بریت کے بھی بیان دے دیں اور ضمانت کے مرحلے پہ، تو اس کی بنیاد پر بری نہیں ہوگا۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ پھر ہوگا کیا، بچیں کیسے اس سے؟ بچنے کا آخر یہ بہت بڑی ضرورت ہے، ملزم کی جان پہ بنی ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے وکیلوں کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب ملزم ان کا جیل جانے سے بچ جاتا ہے۔ تو بہت احتیاط کیجئے ضمانت کے مرحلے پر۔ اگر آپ نے خون بہا پیسے دیے ہیں اور ایسا جرم ہے جس میں راضی نامہ ہو سکتا ہے، مثلا چیک کا مقدمہ ہے، تو یہ لکھ دیجئے کہ پیسے لے لیے گئے، اور کوشش کریے کہ کسی ایسے طریقے سے دیں کہ ثابت ہو سکے۔ قتل کا معاملہ ہے تب بھی دیت کی رقم کے ذریعے صلح ہو سکتی، تو لکھ دیجئے کہ دیت کے ذریعے وہ بھی ہم نے ادا کر دی ہوئی ہے۔ لیکن موسٹ یہی کریے کہ اس مقدمے میں ایسا راضی نامہ لکھیے کہ جس کی بنیاد پر اگر مدعی جا کے ٹرائل کورٹ میں سٹینڈ بھی کرے تو اس کی بنیاد پر ہو جائے۔ مثلا رات کا وقوع ہے، نامزد FIR ہے، وہ بیان الفی میں لکھ دیتا ہے کہ جناب رات کا اندھیرا تھا، میں نے شناخت نہیں کیا۔ اب ٹرائل میں جا کے مکر بھی جائے گا تو اس بنیاد کی بنیاد پر کہ اس نے تو شناخت نہیں کیا تھا، ملزم بری ہو جائے گا۔ یا وہ کہے جنہوں نے فیس ڈھانپے ہوئے تھے، ہو گیا۔ یا کہے کہ جی مجھے کسی تیسرے نے ان کا نام لیا تھا، میں نے خود نہیں دیکھا، موقع پہ نہیں تھا۔ یعنی ایسی چیز بنا دیجئے کہ اس کی بنیاد پر مین ٹرائل جو ہے وہ اڑ جائے اور ایویڈنس قابل اعتبار نہ رہے۔ یہ احتیاطیں کر کے آپ کم از کم پینڈا تو کرنا پڑے گا، سفر تو کرنا پڑے گا، ٹرائل تو بھگتانا پڑے گا، لیکن آپ کی بریت تقریباً کنفرم ہو جائے گی۔ تو امید ہے آپ کو ویلاگ پسند آئے گا تو اس سے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام۔